ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 73ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ اہل ایمان کے مدینہ ہجرت کے مختلف مناظر ملاحظہ فرما رہے تھے، نیز یہ بھی کہ کس طرح اہل ایمان ہجرت کے لیے ایثار و قربانی اور ہمت و جرأت کا مظاہرہ فرما رہے تھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ ناظرین گرامی، ہجرت کے اس درجہ جگر آزما ہونے کے باوجود مرد ہی نہیں خواتین بھی برابر جادہ فرض پر اقدام کر رہی تھی۔ دعوت اسلامی کا اعجاز اپنی مثال نہیں رکھتا کہ آج سے صدیوں پہلے کے عرب کی ان پڑھ خواتین تک میں اس زندگی بخش طاقت نے ایک زوردار حرکت عمل پیدا کر دی۔ مہاجرین کے راستے میں رکاوٹیں ڈال کر قریش اپنی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر دوسری طرف جس شخصیت سے سابقہ تھا وہ عالی حوصلگی کی اونچائی چوٹی پر کھڑی تھی۔ وہاں سمندر کا سا وسیع ظرف تھا، وہ پیکر صبر و استقلال، عزیمت اور ٹھہراؤ والی فطرت سے آراستہ تھا۔ چنانچہ وہ اپنے مرکز دعوت پر ڈٹا رہا۔ اسے آخری حد تک اتمام حجت کا فریضہ ادا کرنا تھا۔ وہ اہل مکہ کے خلاف مشیت الہی کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا فرض صبر و تحمل سے ادا کر رہا تھا۔ اس کی مثال ڈوبتے جہاز کے اس بہادر کپتان کی سی تھی کہ جو سارے عملے اور سارے مسافروں کو سلامتی کی کشتی پر سوار کرنے کے بعد سب سے آخر میں جہاز کو چھوڑنے والا تھا۔ بجز ایسے چند افراد کے جب کوئی باقی نہ رہا جنہیں قریش کے جبر نے محصور کر رکھا تھا یا جن کو کسی مفاد یا مصلحت نے باندھ رکھا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی حکومت کی طرف سے پروانہ ہجرت ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو ایسے عالم میں نکلے جبکہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھنے کے روادار نہ تھے، اور جب نکلنے کی گھڑی آ گئی تو خون کی پیاسی تلواروں کے گھیرے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان بے خوفی کے ساتھ نکل گئے۔ ناظرین گرامی، مہاجرین کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی تھی، مدینے میں زندگی کی رو زور پکڑتی جا رہی تھی۔ دعوت حق کا اجالا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ خصوصاً بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سے مدینے کی چشم انتظار ہر دم مکے سے آنے والے راستے پر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک فصل لہلہا رہی تھی اور اس انتظام میں تھی کہ ابر کرم آئے اور برس جائے۔ ایک چمن لالو و گل آراستہ تھا اور امیدوار تھا کہ باد بہاری کے جھونکے آئیں اور رنگ و بو کے طوفان ابل پڑیں۔ تمام تر ساز و سامان زندگی جمع پڑا تھا اور ہمتن آرزو تھا کہ معمار انسانیت آئیں اور تعمیر نو بپا کر دیں۔ ہوا کی لہریں یہ اطلاع بھی کسی نہ کسی طرح لے آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل چکے ہیں اور جادہ ہجرت کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس خبر پر مدینے میں اشتیاق کے جذبات اضطراب کے حد کو پہنچ گئے ہوں گے۔ انتظار کی بے چینیاں زور پکڑ گئی ہوں گی۔ سوچیے گا کہ ہر طرف کیا چرچے ہوں گے، کیا استفسارات ہوا کرتے ہوں گے، کیسی گفتگویں محفلوں کی رونق رہتی ہوں گی، جذبات و احساسات کا کیا عالم ہوگا، مشرکین کا، یہود کا، انصار کا اور مسلمانوں کا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر یہی بات رہنے لگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے باہر جمع ہو کر کے انتظار کرتے۔ جب گرما کا سورج اونچا ہو جاتا تھا اور دھوپ قابل برداشت نہ رہتی، حسرت زدہ ہو کر لوٹ جاتے۔ یوم قد و قامت کو بھی لوگ اسی طرح جمع ہو کر لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے پر سے دیکھا اور مژدہ سنایا کہ اے اہل یثرب، لو تمہیں جس بزرگ کا انتظار تھا وہ آ پہنچے۔ تمام شہر تکبیر کے غلغلے سے گونج اٹھا، لوگ بے تابانہ دوڑ پڑے۔ اکثر انصار خوب ہتھیار لگا لگا کر کے نکلے۔ اولین قیام مقام قباء میں ہوا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مضافاتی آبادی تھی۔ حضرت عمرو ابن عوف کے خاندان نے نعرہائے مسرت کے ساتھ استقبال کیا اور اسی خاندان کو شرف میزبانی حاصل ہوئی۔
یہ گھر دراصل دعوت اسلامی کا ایک مرکزی اڈا یا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں مہاجرین میں سے اکثر کے لیے منزل اول یہی گھر بنا، اور بعض مہاجر صحابی اس وقت بھی یہی مقیم تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتوں کی ادائیگی کے بعد روانہ ہو کر یہی کاروان محبوب کے ساتھ ملے۔ یہاں 14 روز قیام رہا اور مہاجرین جوق در جوق شرف ملاقات کو آ رہے تھے۔ لوگ اس ہستی کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا پیغام ان کی سینوں میں گھر کر چکا تھا، اس کے چہرے کی ایک جھلک نگاہوں کے دامن میں سمیٹ لینا چاہتے تھے، اس کے منہ سے میٹھے بول سننا چاہتے تھے، اس کی دعائے خیر سے حصہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ غائبانہ عقیدت اب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو روح در روح دیکھنا چاہتی تھی۔ سلام، ملاقاتیں، گفتگویں، دعائیں، مجلسیں، کیا کیا کچھ نہ ہوگا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنا رکھی۔ ایک مسلمان اس تعمیر کی مہم میں شریک تھا، اور خود دنیا کا سب سے بڑا تاریخ ساز ایک معمولی مزدور کی طرح بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، کام کر رہا تھا، کام ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گیت گایا جا رہا تھا جس کا ترجمہ ہے: کامیاب وہ ہے جو مسجد تعمیر کرے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے اور راتوں کو عبادت کے لیے جاگے۔ یہ مسجد محض اینٹ پتھر اور گارے اور پھوس کا مجموعہ نہ تھی، اس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عامی مسلمان تک ہر ایک نے اپنے بہترین جذبات صرف کیے تھے۔ اسی لیے ان کی شان میں قرآن نے کہا: لِمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ ایسی مسجد ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر استوار کی گئی ہے۔ قباء میں ورود 8 ربیع الاول سن 11 نبوی بروز جمعرات ہوا تھا۔ ویسے قباء پہنچنے کی تاریخوں میں خاصا اختلاف ہے۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل جلد دوم صفحہ 737 پر ملاحظہ فرمائیں تو الگ الگ قسم کی تاریخ ملیں گی، لیکن 8 ربیع الاول سن 11 نبوی کا اس میں تذکرہ ہے۔ بہرکیف 14 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت مدینے کا رخ کیا۔ قباء سے مدینے تک 2 رویہ انصار خیر مقدم کے لیے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیالی رشتہ داروں نے خاص اشتیاق سے ہتھیار لگائے، عورتیں چھتوں پر جمع تھیں اور ترانۂ خیر مقدم گا رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور چھوٹی بچیوں کے غول گھوم رہے تھے۔ یہ لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھیں۔ ان بچیوں کی پاکیزہ محبت کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شفقت سے دیا، ان سے باتیں کی، پوچھا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد اول میں صفحہ 255 تا 259 ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین گرامی، ذرا تصور میں لائیے اس تاریخی گھڑی کو جو مدینے کے نصیب میں آئی تھی۔ گلیوں کی خاک کے ذرے ذرے میں دل دھڑک رہے ہوں گے، دیواروں دریچوں کو آنکھیں مل گئی ہوں گی، ہوا کے جھونکوں میں انسانی احساسات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، عارضی قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی قسمت جاگی تھی، اور کس طرح یہ جاگی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک اپنے گھر میں بلا رہا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کا بھی ایک الگ ہی واقعہ ہے۔ وہ ساری تفصیلات لے کر کے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے حاصل ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ